بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں صرف و نحو آسان کورس کا آج 17واں سبق لے کر حاضر ہوں۔ 17واں مطلب 70 سبق نہیں ہو گئے، 16 اسباق ہوئے، یہ 17واں سبق ہے جی۔ تو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اسم موصول کے بارے میں۔ اسم موصول کب پڑھا تھا ہم نے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ معرفہ اور نکیرہ جب ہم نے پڑھا تھا تو اس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اسم کی 2 قسمیں ہیں، معرفہ اور نکیرہ، پھر معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک ہے اسم موصول۔ اسم موصول کیا ہے؟ اردو میں ہم 2 الگ الگ قسم کی باتوں کو آپس میں مربوط کرنے کے لیے، ان کو ملانے کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، جو یا جس۔ تو ہم اس کو اس طرح کہتے ہیں کہ وہ کتاب جو میں نے آپ کو 1 مہینہ پہلے دی تھی وہ آپ مجھے واپس کر دیں، یا وہ شخص جو اس دن ہمارے پاس آیا تھا وہ آج پھر میرے پاس آیا تھا۔ تو یہ جو، جس، یہ جو الفاظ ہیں یہ اسم موصول کہلاتے ہیں۔ یہ بڑی دلچسپ چیز ہوتی ہے اور ہر زبان میں اسے بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے، اور کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اس کا اسم موصول ضرور سیکھنا چاہیے۔ عربی زبان کا اسم موصول بہت مزیدار ہے اور بہت مشہور بھی ہے۔ آپ نے الفاظ سنے ہوں گے، الذین، یا ایھا الذین آمنوا، بڑا مشہور جملہ ہے، اور اے ایمان والو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں ایمان والو۔ اس کا صحیح ترجمہ ہے اے وہ جو ایمان لائے۔ یہ جو آ رہا ہے دیکھیں یہاں پہ، تو اس میں عربی زبان میں چونکہ مفرد اور واحد تثنیہ اور جمع، ان تینوں کے اعتبار سے الفاظ الگ الگ آتے ہیں، پھر مذکر کے الفاظ الگ آتے ہیں، مؤنث کے الفاظ الگ آتے ہیں۔ تو اردو میں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ عورت جو، وہ مرد جو، دونوں کے لیے جو آ گیا، لیکن عربی زبان میں ایسا نہیں ہے۔ عربی زبان میں واحد کے لیے الگ ہے الذی، واحد مذکر کے لیے، اللذانی تثنیہ مذکر کے لیے، اور الذین جمع مذکر کے لیے، اور اللتی واحد مؤنث کے لیے، اللتانی تثنیہ مؤنث کے لیے، اور اللاتی، اللواتی، اللائی جمع مؤنث کے لیے۔ اور 2 لفظ اور ہیں، ما اور من، اور 2 لفظ اور ہیں، ایٌ اور ایتن، یہ بھی اسم موصول کے لیے آتے ہیں۔ فی الحال آپ ان الفاظ کو یاد کر لیں، اور ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ان الفاظ کے آگے ان کا ترجمہ بھی لکھ دیں گے، وہ بھی آپ یاد کر لیں، اور قرآن کریم سے ان کی مثالیں نکال کر ہمیں دکھائیے۔ اور انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اس کے ذریعے سے پورا جملہ بنانا سکھائیں گے کہ اسم موصول کا جملہ کس طریقے سے بنایا جاتا ہے، اور الذی سے پہلے کا لفظ کس طرح ہوتا ہے، الذی کے بعد جو الفاظ آتے ہیں ان کے اندر کن باتوں کا، کن اصول کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم پوری تفصیل اگلے سبق میں پیش کریں گے۔ والسلام۔